آئیے اب چھوٹے بچوں کا صف میں شامل ہونے کے تعلق سے میں اپنا فکر جو میں اپنی رکھتا ہوں یا جو سوچ میں اپنی رکھتا ہوں یا بہت ساری جماعتیں جو جس کو ہم کہیں گے جیسا سلفی ہے، اہل حدیث وغیرہ، ان کے پاس تو کلیئر ہے کہ بچے صف میں آئیں گے، امامت بھی کر سکتا ہے، ساری چیزیں. لیکن میں کچھ فتاوے آپ کے سامنے حنفی علماء کے رکھتا ہوں کہ وہ کیا بولتے ہیں، اور حنفی عام علماء کے نہیں، ایسا ٹاپ موسٹ لیول پہ جاتے ہیں ہم. لیکن آج کے جدید دور کے میں کہوں گا بڑے علماء کے رکھتے ہیں. چلیے میں پہلا فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بچے صف میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے. یہ فتویٰ ہے مفتی رشید احمد دودھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ کون ہے بتایا تو خالی مختصر، یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہے، جو کہ بر صغیر میں جو پوری تحریک شروع ہوئی تھی 1857 میں انگریزوں کے خلاف غدر، یہ اس کے سربراہ تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہے استاد ہے مفتی رفیع عثمانی اور مفتی تقی عثمانی. اب یہ دو کون شخصیت ہے آپ سب کو پتہ ہے، ایک نے ترجمہ کیا قرآن کا اور دوسرے ایئر 2020 کے موسٹ انفلوئنشل مسلم 500 لسٹ میں ٹاپ موسٹ ہیں، بڑے عالم دین ہیں. چلیے آئیے اب یہ مفتی رشید احمد دودھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، یہ احسن الفتاوی اس میں کہتے ہیں، اگر صرف ایک ہی بالغ لڑکا ہو تو اس کو بالغوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا. اگر ایک ہی بچہ اگر مسجد میں ہو تو اس کو الگ صف نہیں بنیں گی، جیسا امام، مرد، بچے اور عورتیں. وہ کہہ رہے اگر ایک ہے تو پھر وہ بچوں میں نہیں کھڑا رہیں گا، مردوں میں کھڑا رہیں گا، تو وہ بالغ لوگوں میں کھڑا ہو جائیں گا. اگر نابالغ لڑکے زیادہ ہو تو ان کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے، اور وہ سنت ہے کہ پیچھے ان کی ایک صف بنے گی. کھڑا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں. ضروری نہیں ہے پیچھے جائے، صرف مستحب ہے. اگر وہ بیچ میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سنیے، غور کیجیے ان کے فتوے پر. وہ کہہ رہے ہیں اگر زیادہ نابالغ لڑکی ہو تو ان کو پیچھے ایک ساتھ کھڑا کیا جائے، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں. ہم پر کہتا کمپلسری بچے الگ ہی چھونا، نہیں آنا بڑوں میں. وہ کہتے واجب نہیں، مگر اس زمانے میں لڑکوں کو مردوں کی صفوں میں ہی کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ دو سے زیادہ لڑکے ایک جگہ جمع ہونے سے اپنی نماز خراب کرتے ہیں. کیسا؟ شرارت کر کے، بلکہ بالغوں کی نماز بھی خراب کر دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ساتھ کھڑے کر لو بیٹر. چلیے آگے دوسرا فتویٰ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ فتویٰ کیا دیتے سنیے. آپ کے مسائل ان کا حل میں وہ کہتے ہیں جو بچے بالکل کم عمر ہو ان کو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں. اور یہ بات بالکل صحیح. ایک دم چھوٹے بچے بولے تو معلوم آپ ماں کے گود سے رینگتا ہو بچہ لا لیا آپ نے. اب یہ بچے کو تو بالکل ہی سینس نہیں ہوگا، واقعی میں نہیں لانا چاہیے. صف میں چل جائیں گا، پیدل جائیں گا، گندگی کر دیں گا کچھ بھی، تو صحیح بات ہے، نہیں لانا جائز نہیں. صحیح بات ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو لانا ان کی جان کے لیے بھی خطرہ، نمازیوں کی نماز کے لیے بھی خطرہ ہے. نابالغ بچوں کے بارے میں، اب نابالغ بالغ مطلب یہ انفینٹ کے بارے میں بول رہے تھے. نابالغ بچوں کے بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ ان کی الگ صف ہو بالغ مردوں کی صف کے پیچھے، جو کہ سنت ہے. لیکن آج کل بچے جمع ہو کر زیادہ ادھم مچاتے ہیں، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ بچوں کو ان کے اعزا مطلب ان کے رشتہ دار یا جو جن لوگوں نے ان کو لایا ہے، اعزا مطلب اقارب جو بولتے ہیں نا، اعزا اپنے برابر کھڑا کر لیا کرے صف میں. چلیے دوسرا بڑا فتویٰ آ گیا. تیسرا فتویٰ سنیے مفتی تقی عثمانی صاحب. ٹھیک، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب مفتبہ قول تو یہ ہے، مفتبہ مطلب قول جس سے فتویٰ دینا چاہیے. اب مفتبہ قول تو یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑا نہ کیا جائے. نہ کیا جائے بول رہے، کیا بول رہے غور سے سنیے. ہاں کیا جائے نہیں، نہ کیا جائے، اس سے فتویٰ دینا چاہیے. وہ کہہ رہے تقی عثمانی صاحب اب مفتبہ قول تو یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے نہ کھڑے کرے، ورنہ وہ بہت شرارت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو صفوں میں دائیں بائیں جگہ کھڑا کیا جائے تاکہ وہ شرارت کر کے نماز خراب نہ کرے. علامہ رافعی نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور یہ انہوں نے انعام الباری درس بخاری میں یہ بات کہی. کافی میں سمجھتا ہوں اتنے علماء کا فتویٰ. ٹھیک ہے، یہ بچے صف میں ہی کھڑے ہوں گے، پیچھے مت کھڑے کرو، ہے نا. لیکن مسئلہ لوگوں کو کیا معلوم آپ کو، اپن کچھ بات بولے تو مسلک کو آڑ بناتے ہیں. جب مسلک سے دلیل لے تو اپنی وجوہات، مطلب سمجھے نا، کھڑے ہوئے تو میرے سے اونچا کوئی نہیں، گرے تو اپنی ٹانگ اونچے کر کے میری ٹانگ سے اونچی کسی کی ٹانگ نہیں. پرابلم یہ ہے لوگوں کا، اس لیے میں نے فتوی دیا. پانچواں پوائنٹ، السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.